بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، ایک بڑا ہی خاص موقع آ رہا ہے، یہ خاص دن ہے۔ اگر اس خاص دن میں آپ ہمارے بتائے گئے اس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو لاکھوں کروڑوں سے نوازے گا۔ آپ میں سے بہت سے مسلمان بہن بھائی ہیں جو بڑے مجبور ہیں اور ان کی کوشش یہی ہے کہ اللہ رب العزت انہیں بے حساب رزق و دولت سے نوازے اور ان کے گھر کا نظام صحیح طریقے سے چلنے لگے۔ بڑے ایسے پریشان لوگ دیکھے ہیں میں نے جو کہ صرف خصوصاً رزق کی وجہ سے ہی پریشان رہتے ہیں، یعنی گھر میں اتنا پیسہ نہیں آ رہا ہوتا تو بڑے مشکلاتیں اور پریشانیوں سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہ بجائے 3 وقت کا کھانا کھانے کے 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، صرف اس لیے کہ کچھ پیسے بچا کر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں۔ میرے پیارے دوستو، آج جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا، اگر یہ وظیفہ آپ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کرتے ہو اور پھر اللہ رب العزت سے اپنے رزق میں اضافے کے لیے دعا کرتے ہو تو یقین کریں اللہ کی طرف سے بے پناہ رزق آنے لگے گا اور آپ خود حیران رہ جاؤ گے کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نئے مہمانوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، 3 ایسے نام آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر یہ 3 نام اور ساتھ میں قرآن حکیم کی ایک مختصر سورہ مبارکہ جسے ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں، اگر یہ 3 نام اور سورہ اخلاص ایک ساتھ جوڑ کر پڑھے جائیں تو اس کی برکت بہت زیادہ ہے اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گھر کے خزانے بھر دے گا۔ اتنا رزق آئے گا کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے اور آپ اس رزق کو غریبوں میں بانٹنا شروع کر دو گے۔ میرے پیارے دوستو، تو اللہ کے 3 نام کون سے ہیں جن کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے؟ پہلا نام ہے یا اللہ، دوسرا نام ہے یا فتاح، تیسرا نام ہے یا رزاق۔ جو پہلا نام ہے وہ اللہ کا خاص نام ہے اور باقی جو 2 نام ہیں وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ تو یہ 3 نام اور اس کے علاوہ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اتنی مختصر سورہ مبارکہ کہ یہ ماشاءاللہ سے تمام بچوں کو یاد ہوگی۔ بڑے تو دور کی بات ہیں، وہ تو ماشاءاللہ سے قرآن حکیم کی بہت سی صورتیں جانتے ہوں گے اور یاد بھی ہوں گی ان کو، لیکن یہ جو سورہ مبارکہ یہ تو بچے بھی اس کو پڑھتے ہیں اور زبانی یاد ہوتی ہے۔ تو یہ 3 نام اور سورہ اخلاص، ان دونوں کو جوڑ کے پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ شعبان کے پہلے جمعہ کا ہے اور یہ شعبان کے جمعہ کا ہے، پہلا جمعہ تو گزر چکا ہے۔ تو یہ شعبان کے جمعے کے حوالے سے خاص وظیفہ ہے۔ شعبان کا جمعہ، ویسے ہی شعبان کا پورا ہی مہینہ برکتوں اور فضیلتوں سے مالا مال ہے، لیکن اگر شعبان میں جمعے کا دن آ جائے تو یہ اس ماہ مبارک میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اس خاص دن کی برکت اور فضیلت شعبان کے عام دن کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
تو وظیفہ کیسے کریں گے اس کو تھوڑا سا ہم جان لیتے ہیں۔ ماہ شعبان کے اس جمعہ کو جب آپ جمعہ کی نماز ادا کر لیں گے تو اس کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ کریں، یا پھر عصر کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں۔ میں یہی کہوں گا کہ جو مرد حضرات ہیں وہ جمعہ کے فوراً بعد یہ وظیفہ کریں، لیکن جو خواتین ہیں وہ وظیفہ کریں گی بعد نماز عصر۔ زیادہ بہتر یہ رہے گا، وہ بھی جمعہ کے بعد کر سکتی ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے خواتین کے لیے وہ عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ تو ان دونوں ہی وقتوں میں مرد اور عورتوں کے حساب سے میں نے وقت آپ کو بتا دیا ہے۔ اب وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کو جان لیتے ہیں۔ نماز کے بعد، یعنی جمعہ کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد آپ نے ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پہ شور نہ ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مرد حضرات جب جمعہ کی نماز ادا کریں گے تو اس کے فوراً بعد اگر یہ وظیفہ کریں گے تو وہاں پر مسجد میں بہت سے لوگ ہوں گے، تو ان کو چاہیے کہ گھر آ کر بقیہ سنتیں پڑھ لیں۔ سنتیں پڑھ لینے کے بعد ایک بند کمرے میں بیٹھ کر وہ سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھیں، اور یاد رہے درود پاک کے بغیر آپ کا وظیفہ بے جان ہے۔ تو ایک تو جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن خصوصاً فرشتے اسی ہی کام کے لیے لگائے جاتے ہیں کہ ہم درود پاک پڑھیں اور اس درود پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں۔ تو یہ جمعے کا دن خصوصاً درود پاک کے لیے بڑا مفید ہے۔ تو ایسے میں وظیفے کی جان بھی ہے درود پاک، تو آپ نے بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ 11 بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 3 نام کون سے پڑھنے ہیں؟ یا اللہ، یا فتاح، یا رزاق۔ ان 3 ناموں کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ، یا فتاح، یا رزاق 1 کاؤنٹ کریں گے، پھر دوبارہ پڑھیں گے یا اللہ، یا فتاح، یا رزاق 2 کاؤنٹ کریں گے، اور اسی طریقے سے 100 کی تعداد پوری کرنی ہے۔ اب اس کے بعد سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص آپ نے 10 بار پڑھنی ہے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لینے کے بعد آپ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور رزق میں آپ کو جو بھی مسئلہ ہے، چاہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بے حساب رزق و دولت آ جائے، چاہے آپ کی کوئی مالی مشکلات ہے، جیسے کہ کسی کے پاس گھر نہیں ہے اور ذاتی گھر کی خواہش رکھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پیسے چاہیے، تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ آپ کو ایک اچھا گھر نصیب کرے۔ اور کوئی اپنے بچوں کی شادیاں کروانا چاہتا ہے تو اللہ سے یہ دعا کرے کہ آپ کی مالی امداد ہو جائے اور آپ اپنے بچوں کی شادیاں کروا سکیں۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔